میں اس جلدی کے لیے سب حضرات سے معافی چاہتا ہوں اور ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور کو یو این او کی طرف سے کلچرل سٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے نوٹس میں ہوگا۔ یہ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ تو ہاں، اس کو کلچرل سٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ اس کی ساؤنڈ کو ایسی، تو میرے حضرات خواتین و حضرات، ایک تو اس کا ڈسپلن مثالی کر لیجئے اور اس کو تھوڑا معیاری کر لیجئے کہ چپ کے آپ کی چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، دنیا اسے دیکھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم سے یہ ٹائٹل چھن جائے۔ اور یہ بڑا اعزاز کی بات ہے کہ یعنی پاکستان کے ایٹ لیسٹ ایک شہر کو تو انہوں نے کلچرل سٹی ڈکلیئر کیا۔ دوسری بات جو مجھے بہت محسوس ہوئی وہ یہ بات ہے کہ ہمارا ٹھیک ہے، فوٹوگرافی از اے ویری امپورٹنٹ اور یہ ساری چیزیں سب کچھ ہے، لیکن ایک محفل کی جو تمکنت ہے، عزت ہے، وقار ہے، اس کا تھوڑا بہت خیال رکھا جائے کہ اگر ہم گھومتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، بیٹھیں گے، اٹھتے رہیں گے، بار بار اٹھیں گے، یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا ماضی میں، تو آج کل یہ ایک روٹین ہے اور اس روٹین سے ہماری محفل ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ میں بہت انتہائی معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے مبارکباد دینی ہے اس نوجوان کو کہ اس نے بہت اچھی تحریریں ہیں، بہت اچھی شاعری ہے، بہت اچھے خیالات ہیں اور بڑے عمدہ مضامین لے کے آئے ہیں، اور ہمارے دو سینئر لوگوں نے اس پہ لکھا بھی ہے۔ میرے حضرات، جب کوئی کتاب وجود میں آتی ہے یا چھپتی ہے یا وہ مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ دراصل ایک نئی آواز ہوتی ہے جو بہت ساری خاموشی کو توڑتے ہوئے ہم تک پہنچتی ہے۔ تو اس 20، 22 یا 23 یا 24 کروڑ کی آبادی میں اگر کوئی 20، 25 لوگ لکھ رہے ہیں تو خدا کے لیے ان کو انکریج کیجئے اور ان کا، بس میں نے اپنی بات کہہ دی۔ میں میری آواز آ رہی؟ ایک بات اور کرنی ہے کہ یہ جو میرا دور جا رہا ہے، یہ عہد، ابھی میں بھائی سے بات کر رہا تھا، ہمارے عہد میں کتاب عموماً اپنی جیب سے چھپوائی جاتی ہے اور پھر فری وہ تقسیم کی جاتی ہے جس کو پھر بھی نہیں پڑھا جاتا۔ یہ ایک المیہ ہے۔ ہمارا ماضی جو دنیا یا جو لاہور ہم نے دیکھا ہے، تو پبلشر ہمارے پیچھے پھرتے رہتے تھے، ہمارے گھروں کے چکر لگاتے رہتے تھے کہ آپ آنے والی کتاب ہمیں دیں گے۔ مجھے فیروز سنز نے چھاپا، لائٹ بک کمپنی نے چھاپا، الحمد نے چھاپا، اردو بازار نے، یہ مانگتے تھے، کتاب کے انتظار میں ہوتے تھے کہ آپ کی اگلی کتاب ہم چھاپیں گے، اور کوئی اخراجات شاعر، رائٹر، پوئٹ نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ تقسیم کار ہوتا تھا۔ یہ ایک المیہ ہے کہ جب کتاب کی عزت دیکھیں، انبیاء آئے دنیا میں، بہت توجہ سے میرے حضرات بات سنیے گا، دنیا میں انبیاء آئے، صرف انہی کے نام آپ کو یاد ہیں جن کی کتابیں ہیں یا جن کے مصحف ہیں۔ یہ کتاب اتنی اہم چیز ہے، جن کے مصحف ہیں ان کے نام یاد ہیں یا جن کی کتابیں ہیں۔ پوئٹری کی بات دیکھیں، پوئٹری کا سبجیکٹ میٹر کرتا ہے کہ اس میں آپ اخلاقیات یا انسانیت یا معاشرے کی فلاح کی بات کر رہے ہیں یا تخریب کی بات کر رہے ہیں۔ جو تخریب کی یا نیگیٹیوٹی ہے وہ شاعری منع ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسی شاعری نہ سنی جائے، نہ پڑھی جائے، نہ کی جائے۔ لیکن جو شاعری پازیٹیوٹی دیتی ہے، آپ کو مثبت دیتی ہے یا معاشرے کو امپروو کرتی ہے، وہ عبادت ہے۔ تمام، میرا یہ دعویٰ ہے فقیر کا کہ تمام الہامی کتابیں پوئٹری میں ہیں، شاعری میں ہیں، ان میں قافیہ ردیف ہے، ان میں نظم کی کیفیت ہے۔ یہ دنیا کا مؤثر ترین ذریعہ اظہار ہے، اس کو آپ ایسے نہ سمجھیے، اس کو جزوِ پیغمبری کہا گیا ہے، اور اس کی قلم کو انبیاء کی میراث کہا گیا ہے۔ میرے حضرات، بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، مجھے مجبوری ہے کہ جو ڈرائیور ہے میرے ساتھ، اس نے بہت دور جانا ہے اور وہ 3 کالیں کر چکا ہے، اس کا بچے اکیلے ہیں۔ میں اس کو پھر نوجوان کو مبارکباد دیتا ہوں، اس تنظیم کو مبارکباد دیتا ہوں، سعیدی صاحب کو، یہ ہمارے پرانے، ڈاکٹر قمر فیروز صاحب ہمارے سینئر ہیں، بہت سینئر ہیں۔ یہ کتاب ان پہ جو آئی ہے،
یہ میرا بھی فقیر کا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہے، اس کا مرتب میں ہوں، اور یہ ضرور دیکھیے گا، اس میں ایک تاریخ ہے لاہور کی احسان دانش مرحوم سے لے کر اور اب تک کی، تو یہ بہت ان کی شفن اور شخصیت پہ کتاب ہے۔ میرے حضرات، یہ قیمتی چیزیں، یہ تاریخ، یہ لکھنا پڑھنا، یہ سارا یہ انبیاء کی میراث ہے۔ کرتے رہیے، پڑھتے رہیے، لکھتے رہیے، سوچتے رہیے کہ اس معاشرے کو ہم نے اچھا کیسے کرنا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے۔ ایک رائٹر ہے ہنا آرنٹ، تو وہ اس نے لکھا کہ دنیا میں سب سے افضل عبادت سوچنا ہے انسان کی فلاح کے بارے میں۔ یہ انبیاء کا کام ہے، اولیاء کا کام ہے، یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ اپنی ہڈیاں جلانے والا کام ہے۔ اور معاشرے سے مت طلب کیجئے کہ وہ آپ کی تعریف کرے گا یا آپ کو سپورٹ کرے گا۔ یہ اس مالک کا نظام ہے، وہ غائب، بالکل دست غائب ہے، وہ کہیں سے عطا کر دے۔ میرے حضرات، آخر میں 2-3 شعر سنا کے تو آپ سے اجازت لیتا ہوں میں 2-3 شعر سنا کے آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ دولت کی بات اور نہ جاہ و حشم کی بات، دولت کی بات اور نہ جاہ و حشم کی بات، ہم کو تو بس عزیز ہے لوح و قلم کی بات، ہم کو تو بس عزیز ہے لوح و قلم کی بات، اور جی چاہتا ہے دام میں آ جائیں خود بخود، جی چاہتا ہے دام میں آ جائیں خود بخود، ہوتی ہے زلف یار کے جب پیچ و خم کی بات، ہوتی ہے زلف یار کے جب پیچ و خم کی بات۔ اور شعر سنیے کہ عزت کا ہو تو خوب ہے جام وصال بھی، عزت کا ہو تو خوب ہے جام سفال بھی، عزت بغیر کیسے کریں جام جم کی بات، عزت بغیر کیسے کریں جام جم کی بات۔ بس اس کے بہت شعر ہیں، میں اس کو چھوڑتے ہوئے مقطع سنا رہا ہوں کہ عزت بغیر کیسے کریں جام جم کی بات، اور کرتے رہیں گے ہم تو کرامت تمام عمر، کرتے رہیں گے ہم تو یہ تخلص کا جو استعمال ہے یہ بھی دیکھیے، کرتے رہیں گے ہم تو کرامت تمام عمر، شاہ نجف کی بات یا شاہ امم کی بات۔ عزت مآب محترم کرامت بخاری